سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف نے افراط زر میں مسلسل کمی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کے 1 سال مکمل ہونے پر مہنگائی میں کمی کی خبر خوشائند ہے۔ افراط زر 1.5% پر ہے جو 2015 کے بعد سب سے کم سطح پر ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ معاشی ٹیم کی کاوشوں سے معاشی اعشاریے ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں۔ معیشت کی بہتری، کاروبار اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے تمام ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔ میکرو اکنامک معاشی بہتری کا فائدہ عوام تک پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ قوی امید ہے کہ افراط زر میں مزید کمی ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عوام کو کم نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ادارے شماریات کے مطابق فروری میں مہنگائی کی شرح مزید کم ہو کر 1.52% پر آ گئی ہے۔ وزارت خزانہ نے فروری کے لیے مہنگائی کا تخمینہ 2 سے 3% کے درمیان لگایا تھا۔ گزشتہ مہینے مہنگائی کی شرح 2.41% تھی۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک بولے کہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ دوسری جانب پروگرام کے میزبان حامد میر نے خصوصی رپورٹس میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف پنجاب اور کے پی کے حکومتوں کی ناکامی کو بھی بے نقاب کیا۔ جب بھی رمضان شروع ہوتا ہے ہر جگہ پر یہ جو منافع خوری ہے اور ذخیرہ اندوزی ہے یہ عروج پر کیوں پہنچ جاتی ہے؟ ہاں، اس بات کا میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں میر صاحب کہ ہمارے ہر شعبے میں کالی بھیڑیں ضرور ہوتی ہیں، اسی طرح تاجروں میں بھی ایم شور کی ہوتی ہیں، ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوگا۔ ہم اصل میں ڈنڈے والی قوم ہیں، ہم ڈنڈے بغیر جو ہے نا ہمارا بالکل ہم سیدھے ہو ہی نہیں سکتے۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ بحیثیت قوم بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ اگر میں ایک دکاندار ہوں، میرے پاس چینی پڑی ہوئی ہے اور میں اس لیے صرف سٹاک کر رہا ہوں کہ اس کا نرخ بڑھے گا اور پھر میں مہنگے دام میں بیچوں گا، تو پھر یہ تو نہ اخلاقی طور پہ نہ مذہبی طور پہ اس کی وہ ہے، اور پھر یہ حرام خوری ہے۔ اور بس ایک دفعہ اس حرام خوری میں جو پڑ جائے تو اگر اس کو عادت ہے تو حکومت اگر لاکھ کوشش بھی کرے تو اس نے کرنی ہے۔ برما میں 500 سے زائد پاکستانیوں کو جبری قید میں رکھے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ ان قیدیوں میں درجنوں خواتین بھی شامل ہیں۔ جیو نیوز کے نمائندے عرفان صدیقی نے تھائی لینڈ میں پاکستانی ہائی کمشنر اور وہاں موجود ڈپٹی چیئرمین سینٹ سے اس معاملے پر بات کی ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں، اور یہاں پر ایک انتہائی اہم ایشو منظر عام پر آیا ہے کہ 500 سے زیادہ پاکستانی تھائی لینڈ اور برما کی سرحد کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہائی کمشنر پاکستان تھائی لینڈ میں مسز رخسانہ افضال۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ آن لائن جاب کا جھانسا دے کے ہمارے نوجوانوں کو فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ ان کو اچھی ملازمتوں کا، اچھی تنخواہوں کا لالچ دے کے بینکاک بلاتے ہیں، تھائی لینڈ میں بلاتے ہیں، اور ایک دفعہ یہاں پہنچتے ہیں تو پھر ان کو یہ آگے میانمار میں ٹریفک کر دیتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ اسکیم کمپاؤنڈز تھائی لینڈ کی بارڈر کے اس طرف ہیں تو ایک دفعہ جب یہ نوجوان پھنس جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوتا ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے۔ سید افضل صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو واقعہ منظر عام پر آیا ہے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیسا کیا ہونا چاہیے پاکستانی کو نکالنے کے لیے؟ کیونکہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی میچور کام بھی ہونا چاہیے، پریکٹیکل کام بھی ہو، ہماری طرف سے مکمل تعاون انشاءاللہ رہے گا آگے بھی۔ جی ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف کا اس حوالے سے بہت ہی اسٹرانگ اسٹینڈ ہے کہ جتنے بھی ایک تو غیر قانونی طور پہ پاکستانی باہر نہیں جانے چاہیے، اور اگر چلے گئے تو ان کو باعزت طریقے سے واپس لانا چاہیے۔ عرفان صدیقی، تھائی لینڈ، جاپان۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے قلات میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملے کی مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائی امن و استحکام کو متاثر نہیں کر سکتی۔ وہ دہشت گردوں کے حملے میں شہید اہلکار عطاء اللہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے زخمی اہلکاروں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر قلات بلال شبیر نے بتایا ہے کہ قلات کے علاقے مغلزئی میں خودکش دھماکہ اس وقت ہوا جب سیکیورٹی فورسز کی گاڑیاں وہاں سے گزر رہی تھیں۔ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ذیلی کمیٹی بنا دی ہے۔ کمیٹی میں سابق وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل، رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ اور نبیل گبول شامل ہیں۔ ایم کیو ایم سے خواجہ اظہار الحسن بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں۔ کمیٹی نے مصطفیٰ عامر کیس میں آئندہ اجلاس میں آئی جی سندھ کو طلب کر لیا ہے۔ ملکہ کوثر مری میں وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ ہائی وے کی مشینری شاہراہیں صاف کرنے میں مصروف ہیں۔ خراب موسم کے باعث شہر اور گردنواح میں بجلی کا نظام بھی متاثر ہے۔
गिलगित बल्तिस्तान में चिलास, नांगा पर्वत, बाबूसर टॉप, स्कर्दू, अस्तोर, वादिया हुंजा और नगर में बर्फबारी जारी है। शदीद बर्फबारी के बाइस बालाई इलाकों की मुतादिद राब्ता सड़कें बंद हैं। आज़ाद कश्मीर में जागरा, अपर नीलम और शारदा में बर्फबारी और भिम्बर, धीरकोट और मुजफ्फराबाद के मैदानी इलाकों में बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में लोयर दीर, मानसहरा, सवाबी और खैबर में वक्फे से बारिश जारी है, जबकि वादिया कागान, शुगरान, नारान, गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शदीद बर्फबारी के बाइस गलियात में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया है। मलका कोहिसार मरी में भी शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में कहीं बारिश, बर्फबारी और कहीं तूफानी हवाएं चलने से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए। गुजरांवाला, मियानी और बहावलपुर समेत पंजाब के दीगर अजला में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया।